دو بھائی تھے، کعب اور بحیر۔ جو کعب بن زہیر تھے نا، تھے دونوں شاعر، لیکن کعب ابن زہیر نبی علیہ السلام کی شان میں بہت گستاخانہ اشعار، مذاق اڑانے والا اور دل دکھا دینے والا کلام کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے کہ ان کو جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ جو گستاخی ہے نا، یہ برداشت نہیں ہوتی۔ بہرحال فتح مکہ اور حنین کے بعد ان دونوں بھائیوں نے سوچا ذرا قریب جا کے دیکھ تو لیا جائے۔ ابھی تک وہ جتنی بکواس کرتے تھے وہ کیا تھا؟ لوگوں کی سنی سنائی باتوں، دیکھا نہیں تھا۔ اب ان دونوں نے فیصلہ کیا ذرا قریب جا کے دیکھا تو جائے۔ یہ وہی بات ہے جو بارہا میں آپ لوگوں کو بتا چکا کہ جتنے لوگ علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، دیندار طبقے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ طبقہ ہے جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا اور پرکھا نہیں ہوتا، دور بیٹھ کے بس باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہی اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ ہر زمانے اور ہر دور میں رہا، تو یہ اسی پروپیگنڈے کا شکار تھے، تو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ اب ان دونوں بھائیوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم قریب جائیں؟ تو بہرحال ایک مقام تھا ابرق الغراف، یہاں پہنچے دونوں بھائی، اور کعب نے بحیر سے کہا کہ تم ذرا جاؤ دیکھو، اور میں ادھر مال مویشی کے پاس ٹھہرتا ہوں، تو بجائے یہ کہ دو جائیں ایک جائے، اور ذرا حالات لو، پھر مجھے پاس آؤ بتاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب بحیر جو ہیں یہ حاضر خدمت ہوئے اور دیکھتے ہی دل دے بیٹھے۔ کہاں دشمن تھے اور ادھر مجلس میں آئے اور دیکھتے ہی دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب ادھر بحیر کو کعب کو اطلاع ملی کہ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں لیا، ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آگے بڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا۔ بڑا غصہ آیا، ایک اور کلام جو ہے نا وہ داغ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف، بڑا اس کو غصہ ہے۔ ادھر سے چھوٹا بھائی بحیر جو تھا، جو صحابی ہو گئے تھے مسلمان، انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا کعب کو کہ دیکھو تمہارے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کئیوں کے خلاف ہو چکے ہیں، تو جو آ گئے توبہ طائب ہو گئے، معافی مانگ لی، ان کے لیے تو آسانی اور رحمت کے فیصلے ہو گئے، ورنہ پھر تمہارا بچنا مشکل ہے، سوچ لو اور آ جاؤ تو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ خیر کعب کو جب بھائی کا یہ خط ملا اور ساتھ اس میں اتنی خطرے والی بات بھی تھی، ایک طرح سے وارننگ کی تھی نا، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں بھی ذرا جاؤں۔ آنے والا کون؟ جو اس زمانے کے میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر اور مسلمانوں کے سردار سے دور اور نفرت رکھنے والا۔ پھر سوچا چلو چلتے ہیں۔ جب آئے تو آتے ہی یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، ان کو اتنا پتہ تھا کہ میرے خلاف اتنی بات ہوئی بھی ہے، تو یہ آت کے نا نبی علیہ السلام کو تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں، آتے ہی کلمہ پڑھ لیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں تعارف کراؤں اور پیچھے سے کچھ اور میرے ساتھ معاملہ ہو یا نہ میرے لیے کوئی اور مشکل ہو، میں پہلے ہی کلمہ پڑھ لوں۔ تو جو اتنا بڑھ بڑھ کے بولنے والے تھے، حاضر قریب ہوئے، دیکھا ماحول کا اثر ہوا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس ماحول کی برکات ہوتی۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے انہوں نے ایک بہت خوبصورت نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا، آپ کی تعریف بیان کی۔ شاعر تھے نا، تو پہلے شاعری خلاف میں ہوتی تھی، اب مدح میں ہو گئی۔ نعت بہت خوبصورت، بنت سعاد اس کا نام ہے، وہ انہوں نے پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا خوش ہو گئے، اور آپ نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی، عطا فرمائی۔ انہوں نے جو ہے خوشی خوشی وہ قبول کی، اور وہ پھر ان کے پاس رہی۔ پھر یہ آگے چلتی رہی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اولاد سے، ان سے بھی مانگی تھی کہ مجھے دے دو، پیسے لے لو، کہا نہیں میں نہیں دیتا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اولاد کو 20,000 درہم دے کر یہ چادر خرید لی اور اپنے لیے برکت کے لیے استعمال کرتے۔ اور پھر حضرت معاویہ کے بعد یہ مختلف خلفاء میں چلتی رہی۔
ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ، پھر آگے چلتی رہی۔ ہاں جب فتنہ تاتار ہوا، تاتاریوں کا فتنہ جب آیا تو اس فتنے کے اندر یہ چادر جو ہے کہیں گم گئی، غائب ہو گئی، واللہ عالم پھر اس کا کیا بنا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔